السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ سبا، پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 34، 35 اور 36۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں بلکہ 2 دروس میں اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا ایسی سوسائٹی کا، ایسے معاشرے کا جہاں پر ایک ظالم طبقہ حکمران ہوتا ہے۔ وہ بڑے بڑے سردار، لیڈر اور حکمران اس سوسائٹی کو ظلم کا نظام قائم کر کے غلام بنا لیتے ہیں، ان کو محکوم رکھتے ہیں، غریب رکھتے ہیں، ان کے سماجی نظام میں فرقہ واریت پیدا کریں گے، بدامنی پیدا کریں گے، معاشی بدحالی پیدا کریں گے اور خوف کی فضا پیدا کر دیں گے، مہنگائی پیدا کر دیں گے۔ وہ طبقہ، محکوم طبقہ، حشرات الارض کی طرح، یعنی زمین کے کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، اور یہ بڑے بڑے سردار اور لیڈر انہی وسائل پر قابض ہو کے اپنے محلات تعمیر کرتے ہیں، ظالمانہ نظام قائم کرتے ہیں۔ اور پھر جب سچی جماعت، اللہ کے نبی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ طبقات شیطانی طبقات، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ شیطانی ہے۔ تو مکالمہ آپ نے مکمل سنا ان دروس میں، دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو مجرم کہا ہے۔ اگر یہ ظالم، لٹیرے، چور، ڈاکو، ظالم یہ مجرم ہیں، تو جو ان کی تائید کرنے والے ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔ مجھے بتائیے، اگر چور ڈاکو گھر میں آ جائے تو آپ اس کی تائید کر کے اس کو اندر آنے دیں، تو آپ کہاں سے سچے ہیں؟ آپ کم از کم سوچیں تو صحیح، حکمت عملی تو بنائیں کہ ان چوروں کو کیسے روکیں، ڈاکوؤں کو کیسے روکیں۔ اور اگر آپ کمپرومائز کر کے یہ کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی ہے، ہماری قسمت ہے، غربت ہماری قسمت، مہنگائی ہماری قسمت، تو میرے عزیزو تبدیلی کیسے آئے گی؟ اللہ نے آپ کی قسمت تو اتنی اونچی بنائی ہے کہ ان ظالموں کو اللہ رب العزت گرفت کر رہے ہیں، ان کو الارم کر رہے ہیں، تو ہم کیوں ان سے ڈرتے ہیں؟ آج کے درس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی عنوان کو آگے چلایا ہے کہ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر قوم ترقی کرے، اور ان کی ترقی کے لیے اللہ نے اپنے پیارے پیارے نبی رسول بھیجے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں بھی، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا۔ یعنی جب بھی اللہ نے کسی جگہ ضرورت محسوس کی کہ یہاں ظلم کا نظام ہے، تو اللہ نے ڈرانے والا بھیج دیا، ڈر سنانے والا، سچا رہنمائی دینے والا، جو یہ آگے خوشخبری بھی سناتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، عدل قائم کرو، دنیا اور آخرت میں ترقی کرو گے۔
اور اگر آپ نے اللہ کے پروگرام کو تسلیم نہ کیا، اللہ کی رٹ کو قائم نہ کیا، ان شیطانوں کو آپ نے سسٹم سے دور نہ کیا، ظالمانہ سیاسی معاشی نظام ختم نہ کیا، تو دنیا اور آخرت میں تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی ایسی بستی نہیں جہاں اپنا پیغمبر نہیں بھیجا، جہاں اصلاح کرنے والا نہیں بھیجا، رہنمائی دینے والا نہیں بھیجا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ الا قال مترفوها، وہاں ایک طبقہ موجود ہے جو ظالم ہے، جو خوشحال ہے، مترفوها، جو وہاں کا خوشحال طبقہ ہے۔ اور خوشحال طبقہ پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں، وہ خوشحال کیسے بنا؟ لوگوں کو غریب رکھ کے خود خوشحال ہو گیا، وسائل پر قبضہ کر کے خوشحال ہو گیا۔ دونوں باتوں کی اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ جو طبقہ خوشحال ہوا وہ لوگوں کو محکوم غریب رکھ کے ان کے وسائل پر قبضہ کر کے خوشحال ہوا۔ اللہ یہ نہیں چاہتے، نہ ہی ان کی یہ قسمت ہے۔ تو اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے کوئی ڈر سنانے والا راہبر، سچا نبی اور سچا لیڈر بھیجا، تو وہاں کے خوشحال طبقے نے، ظالم مافیا نے کہا، کیا کہا؟ اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، بے شک ہم جو بھی تم لے کے آئے ہو، جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، کافرون، انکار کرنے والے۔ فوراً انہوں نے انکار کر دیا، جیسے پچھلے درس میں آپ نے سنا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ، لیکن یہاں اللہ نے دلیل دے دی کہ ہم نے تو انسانیت کی خیرخواہی کے لیے، انسانیت کو ترقی دینے کے لیے ہر دور میں، ہر موقع پر، ہر بستی میں اللہ کے نبی بھیجے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کا دور اگر ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو خلفائے راشدین کا دور آ گیا، صحابہ کرام کا دور، مجددین کا دور۔ یہ پوری تاریخ ہے ہماری 1000 سالہ تاریخ۔ ہر دور میں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ نے سچے بندے بھیجے اور انہوں نے جد و جہد کی ہے۔ اور پھر یہ کہتے کیا ہیں؟ ایک اور ان کا دعویٰ سنیے، مائنڈ سیٹ دیکھیے ان خوشحال مافیا کا، جو مترف ہے، جو سرمایہ پرست ہے، جنہوں نے ظالمانہ نظام قائم کیا ہوا ہے۔ آگے سے یہ کہیں گے وَقَالُوا، اور کہنے لگے نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، بھائی ہم تو سوسائٹی میں زیادہ مال و دولت والے ہیں، اولاد والے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس بستی کے اندر، شہر کے اندر، ملک کے اندر ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں، تو سارے تو ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ہے آج کی جمہوریت۔ یہ ظالم طبقہ یہ کہے گا کہ عوام تو ہمارے ساتھ ہے، اولاد ہمارے ساتھ، مال و دولت ہمارے پاس، وسائل ہمارے پاس، اور تم کیا ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ایک اور دعویٰ ان کا کہ جب ہمارے پاس سب کچھ ہے، دولت، وسائل، عوام، بلکہ ادارے بھی، عدلیہ، فوج، سارا کچھ ہمارے پاس ہے، ہم ایک پیج پہ ہیں، تو وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہم پر کبھی آفت نہیں آئے گی، عذاب نہیں آئے گا۔ یعنی یہ جو تم باتیں کر رہے ہو کہ ہماری گرفت ہوگی، ہمارا احتساب ہوگا، اور پیچھے آپ نے سنا متى هذا الوعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یہ جو تم وعدے کی باتیں کرتے ہو کہ عذاب آئے گا، تو کہاں ہے وہ عذاب؟ ایک طرف انکار کریں گے، ساتھ مذاق اڑائیں گے۔ اللہ رب العزت نے خود جواب دیا، اور بڑا خوبصورت جواب دیا۔ قل، فرما دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔
اب اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ پیچھے آپ سن رہے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مال ہمارے پاس، اولاد ہمارے پاس، وسائل ہمارے پاس، اور اللہ ان کے اس دعوے کے مقابلے میں دلیل یہ دے رہے ہیں یہ تو میں نے دیا ہے سب کچھ۔ آج اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو شکر ادا کرو، پیچھے بھی آپ درس میں سن چکے کہ اللہ کہتے ہیں شکر ادا کرو اور اللہ دیں گے۔ لیکن اگر ان وسائل کی بنیاد پر جو آپ کے پاس ہیں نہ شکری کرو گے تو وہ یقدر، اللہ چھین لیں گے۔ اس لیے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اور لیکن اکثر لوگ لا يعلمون، سمجھتے نہیں، جانتے نہیں ہیں اس بات کو۔ اکثر لوگ جو اس مافیا کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور خود وہ حکمران ظالم، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر، اب ان کے اندر میں آ چکی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، للذین استکبروا، ہمیں کون ہوتا ہے اس کرسی سے اٹھانے والا، کون ہوتا ہے ہم سے وسائل کے بارے میں پوچھنے والا، جو چاہیں ہم کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں، اور جو غلام اور محکوم ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مافیا اگر ہمارے اوپر غالب ہے تو یہ مستقل ایسے رہنا ہے۔ کیسے مستقل رہ سکتے ہیں یہ تو انسانی حقوق چھین رہے ہیں۔ آج اگر یہ غالب ہیں تو کل نہیں ہوں گے۔ اللہ کی اس بات کو سمجھ لو میرے عزیزو۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے پیچھے چلو۔ وہ اللہ نے جو ہر بستی میں، ہر شہر اور قوم میں نذیر بھیجا ہے اس کے پیچھے لگو۔ ان ظالموں سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو سچی تعلیم و تربیت لو۔ آج بھی یہی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے مسائل، شاید قسمت ہے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، تو یہ سوچ درست نہیں ہے۔ درست سوچ یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آج یہ اگر ہمارا مائنڈ سیٹ ہے تو یہ غلط ہے۔ درست یہ ہے کہ اللہ کی سچی رہنمائی موجود ہے، اس کو تلاش کرو، سچے لوگوں کو تلاش کرو، سچے لوگوں کو حکمران بناؤ جو اللہ کی رٹ قائم کریں، اللہ کی اعلیٰ فلسفی توحید کو قائم کریں، انسانیت دوستی پر عدل کا نظام قائم کریں، سیاسی معاشی عدل کا نظام قائم کریں، اور بیرونی اداروں اور بیرونی طاقتوں سے آزادی حاصل کریں، غلامی سے آزادی حاصل کریں، اپنا قومی نظام بنائیں، قومی تشخص قائم کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی برکات بھی آئیں گی، رحمتیں بھی آئیں گی، خوشحالی بھی آئے گی، امن و امان بھی آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والدین کے لیے خصوصی طور پر دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔